وعن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال کنا مع رسول اللہ، حضرت کے ساتھ تھے، فشخص ببصرہ الی السماء، آپ نے اپنی نگاہ سے آسمان کی طرف دیکھا، نگاہ اٹھا لی آسمان کی طرف، ثم قال، پھر فرمایا، ھذا اوان، یہ وقت ہے، یختلس فیہ العلم من الناس، علم کو اللہ آپ کا بھلا کرے لوگوں سے اٹھایا جائے گا، یعنی مراد وہی ہے کہ میں جا رہا ہوں اور وہی اٹھ جائے گی، حتی لا یقدر منہ علی شیء، یہاں تک کہ علم کے حاصل کرنے پر پھر یہ ہے کہ یہ قدرت نہیں رکھیں گے، اب وہی میرے جانے سے جائے گی، پھر علم کچھ جو رہے گا جو میں نے چھوڑا ہے وہ علم پھر علماء کی جانے سے یہ کہ ختم ہوگا۔ ھذا اوان، یہ ایسا وقت ہے، یختلس فیہ العلم من الناس، علم کو لوگوں سے اٹھایا جائے گا، حتی لا یقدروا منہ، یہاں تک کہ لوگ علم کو حاصل نہیں کر سکیں گے، علی شیء من العلم، علم کے کسی حصے کو، رواہ ترمذی، وہ میں نے عرض کیا کہ وہی ہے۔ وعن ابی ہریرہ روایت، یوشک ان یضرب الناس، قریب ہے کہ لوگ سفر کریں گے، لوگ ماریں گے اکباد الابل، اونٹوں کے جگروں کو، کلیجوں کو، یطلبون العلم، علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے، اونٹوں کے کلیجوں کو ماریں گے، یعنی سفر کریں گے اونٹوں کے کلیجوں پر، پیٹھ پر، فلا یجدون احدا اعلم من عالم المدینہ، لیکن عالم مدینہ سے بڑا عالم کو کوئی نہیں ملے گا۔ عالم مدینہ، سب سے بڑا عالم مدینہ وہ کون ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، رواہ الترمذی۔ یہ حضرت نے خوشخبری سنائی تھی اور پیشنگوئی فرمائی تھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ظاہر ہے کہ پکا تابعی ہے مولوی صاحب امام مالک رحمۃ۔ اب بتائے گا کہ عالم مدینہ وہ فلا یجدون احدا، نہیں پائیں گے کسی کو، عالم من عالم المدینہ، عالم مدینہ سے پہلے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں، اس سے زیادہ بڑا عالم کسی کو نہیں پائیں گے، یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمارے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ آیت من آیت اللہ ہے، بہت بڑے آدمی ہے شاہ عبدالعزیز، لیکن شاہ عبدالعزیز نے محدثین اعظام، جب یہ ہے کہ آپ نے کتاب جب یہ ہے کہ لکھی اللہ کا بستان المحدثین، محدثین ذات، تو حضرت نے جو محدثین پر لکھا تو اس میں سب سے پہلے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ امام مالک ہے، فرمائے ہوں تو حنفی، لیکن میرا قلم مجھے مجبور کر رہا کہ امام مالک ہے، اس لیے کہ امام مالک کو اللہ نے جو مقام دیا کہ آپ نے مسجد نبوی کے اندر، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ کہ حدیث پڑھاتے رہے زندگی بھر، اور صرف حج کے لیے ایک مرتبہ مدینے سے نکلے، پوری دنیا کی پیشکشیں آپ کو ہو گئی کہ آپ آئیں ہمارے، کہیں نہیں گئے۔ فرمایا کہ یہ دار الہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ محمد رسول اللہ کے دار الہجرت ہے، اس لیے میں مدینہ کو چھوڑوں گا نہیں، سمجھے، بڑے بڑے آپ کے فضائل ہے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اور اس کے علاوہ بعض لوگ کہتے ہیں زاہد العمری، عبدالعزیز ابن عبداللہ، یا یہ کہ اللہ کو بلا کر زاہد العمری، مختلف قسم کے لوگوں کے بارے میں کہ عالم مدینہ وہی ہے۔ امام ابو حنیفہ خود بھی آپ کے سبق میں بیٹھے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، لیکن امام ابو حنیفہ کے سخت خلاف تھے امام مالک، اصل میں امام ابو حنیفہ کو دیکھا نہیں تھا، چنانچہ سبق میں بیٹھا اور اس کے بعد امام مالک جب اٹھا تو امام ابو حنیفہ ان سے ملے، فرمایا کہ من این انت، نام بھی نہیں پوچھا، فرمایا من این انت، کہاں سے آپ آ رہے ہیں؟ حج عمرے کے لیے لوگ جاتے ہیں، امام مالک من این انت، فرمایا کہ من العراق، امام ابو حنیفہ نے فرمایا من العراق، عراق سے، تو امام مالک نے فرمایا ہناک النفاق والشقاق، من این انت، کہاں سے؟ فرمایا من العراق، عراق سے، فرمایا کہ ہناک النفاق والشقاق، وہاں پر مخالفتیں اور منافقت ہے اور کچھ نہیں ہے، ہناک النفاق والشقاق، عراق کے اندر تو یہی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق، اور کچھ لوگ اس قسم کے مدینہ کے ہیں جو نفاق پر جمے ہوئے، وہ اسپیشل منافق ہے، تو امام مالک تو مدنی والا تھا، تو امام مالک حیران ہو گیا کہ یہ بندہ کتنا ماہر ہے، کیسے جلدی مجھے جواب دیا، تو فرمایا کہ الست بابی حنیفہ تھا، سمجھ گیا آپ ابو حنیفہ تو کہیں نہیں ہے، تو امام صاحب نے فرمایا بلا، میں وہی بلا ہوں، سمجھے میں، یعنی کیوں نہیں، میں وہی تو ہوں ابو حنیفہ۔ پھر امام ابو حنیفہ کو فرمایا آپ کو خدا کا واسطہ ہے، جب تک آپ یہاں ہیں مدینہ مسجد نبوی عبادت کرتے رہو، لیکن صبح شام آپ کا کھانا میرے گھر سے ہوگا، سمجھے۔ امام صاحب سے بہت سے مسائل پوچھتے، امام صاحب نے ان کو سمجھایا، لیکن اس سے پہلے امام مالک فرمایا کرتے تھے قاتلہ اللہ ما اجرہ علی الدین، خدا ابو حنیفہ کو تباہ کر دے، ما اجرہ علی الدین، یہ دین پر کتنا جری ہے، دین کو ذبح کرتا ہے، لیکن جب ظاہر ہے کہ آدمی کسی کو دیکھے نہیں تو پھر کیا ہوگا، وہ اسی طرح ہوتا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت یوشک ان یضرب الناس اکباد یطلبون العلم فلا یجدون حدا علم من المدینہ رواه وفی جامعہ، اور
ترمذی کی جامع میں ہے، قال ابن عیینہ، سفیان ابن عیینہ کہتا ہے انہ مالک بن انس، یہ عالم المدینہ جو عالم من عالم المدینہ سب سے بڑا عالم امام مالک ابن انس ہے۔ وہ مثلو ان عبد الرزاق، ابن عیینہ کے قول کی طرح حضرت عبد الرزاق سے بھی اسی طرح قول مروی ہے۔ قال اسحاق بن موسیٰ وسمعت ابن عیینہ، میں نے سفیان ابن عیینہ کو سنا فرماتے ہیں انہ قال هو العمری الزاہد، یہ عمری الزاہد ہے۔ اور عمری کا نام کیا تھا؟ فرمایا واسمہ عبدالعزیز بن عبدالعزیز بن عبداللہ، وعنہ ابو ہریرہ سے روایت فیما عالم، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جو کچھ میں جانتا ہوں، اور رسول اللہ نبی سے قال ان اللہ عز وجل یبعث لهذه الامت، اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے بھیج دیں گے، اللہ اس امت کی اصلاح کے لیے علی راس کل مئۃ سنۃ، ہر صدی کے ابتدا پر، ہر صدی کے انتہا پر اللہ تعالیٰ بھیج دیں گے اس امت کی اصلاح کے لیے من، ایسی شخصیت ہے کہ یجدد لها دینہا، جو دین کی تجدید کریں گے، بدعات سے دین کو صاف کر دیں گے۔ سمجھے؟ یہ مجددین جو ہوتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ خود ان کو اپنا بھی پتہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ ان سے کام لیتا ہے۔ سمجھ شریف میں ایک اگر شخصیات ہے، جیسے کہ امام شافعی کے بارے میں کسی نے کہا، امام غزالی کے بارے میں کہا، تو یہ اس قسم کی باتیں ضمنی باتیں ہوتی ہیں۔ اور ہمارے اکابرین کے ہمارے زمانے میں مولانا رشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہیں، وہ مجددین میں سے۔ چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگ غزالی اور امام رازی کی بات کرتے ہیں، بخدا میں نانوتوی کو اور گنگوہی کو ان سے بھی بڑا عالم سمجھتا ہوں۔ یہ تحفۃ العلماء میں حضرت نے لکھا، تحفۃ العلماء۔ من یجدد لها دینہ، اگر من سے من موصول ہو تو خاص خاص شخصیتیں ہر صدی کے اندر ہیں، اللہ ہی ان کو جانتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ من موصول نہیں ہے، من موصوف ہے۔ من موصوف ہے تو اس سے ایک جماعت مراد ہوگی، من موصوف نکرہ ہوتا ہے، سمجھے؟ پھر ایک جماعت ہوگی، اللہ پاک یہ کہ اب محدثین کہتے ہیں ہماری جماعت ہے، اور مجاہدین کہتے ہیں کہ ہماری جماعت ہے، اور فقہا کہتے ہیں کہ ہماری جماعت ہے، مفسرین کہتے ہیں ہماری۔ وعن ابراہیم بن عبد الرحمن الازری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فرماتے اس علم کو اٹھائیں گے، اس علم کو لے لیں گے، من كل خلف، اور ہر پیچھے رہنے والوں میں سے عدوله عادل لوگ، ینفون عنہ تحریف الغالین، حد سے زیادہ غلو کرنے والوں کی تحریف کو اس سے ختم کریں گے، وانتحال المبتلین، اور مبتلین باطل لوگوں کی ان کی تحریف کو اور ان کی اللہ کا بھلا کرے انتحال کو۔ انتحال اصل میں کسی کے کلام کو لے کر اپنی طرف نسبت کرنا، لیکن انتحال سے مراد یہاں پر دروغ گوئی ہے، ان کی جھوٹوں کو بھی اللہ کا نفی کریں گے، وہ تعویل الجاہلین، اور جاہلین کے علاوہ تعویل کو بھی ختم کریں گے، اس قسم کی جماعت آئے گی۔ رواہ البیہقی فی کتاب المدخل مرسل، یہ روایت مرسل ہے۔ وسنذکر حدیث جابر فانما شفاء العی، یہ عی لکھا ہے، یہ لفظ عی ہے، سمجھے؟ فانما شفاء العی، یہ حدیث ہم نقل کریں گے کہ جہالت کی شفا السوال، سوال ہے۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں آتا، عی کا معنی اصل تھکنے کے، یہ تھکنے کے معنی نہیں ہے، اس کا معنی اصل ہے جہالت، سمجھے؟ جہالت کی شفا سوال ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن بھی کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر کوئی چیز آپ کی سمجھ میں نہیں آتی تو اہل ذکر سے پتہ کرو، سمجھے؟ آدمی پوچھیں آپ کو سمجھ میں آگے نہیں آگے؟ فرماتے ہیں اس کو نکل کریں گے فی باب التیمم انشاءاللہ تعالی۔ الفصل الثالث عن الحسن مرسل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جاء الموت، جس کو موت آ جائے اس حال میں کہ وہ یطلب العلم، علم کو طلب کر رہا تھا، موت آ گئے، لیحیی بہ الاسلام، علم کو اس لیے طلب کرتا تھا کہ اسلام کو زندہ کرے، فبینہ، اس قسم کا عالم یا اس قسم کا طالب علم، وبین النبیین، انبیاء کے درمیان میں درجۃ واحدۃ، ایک مرتبہ نبوت کا ایک درجہ ہوگا جنت میں، ایک سیڑھی انبیاء اوپر ہوں گے ایک گریڈ میں، اور علماء اس سے نیچے ہوں گے، سمجھ میں؟ رواہ الدارمی۔ عزت خیش در دست خیش، اپنی عزت اپنے ہاتھ میں، سمجھ شریف میں کہ اپنی عزت اپنے ہاتھ میں۔ حضرت شیخ العرب والعجم مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک آدمی نے تھیلی، حضرت کا معتقد تھا، تھیلی لیکن تھوڑا سا میری طرح لوسی تھا، بعض لوگ یہ ہے کہ کچھ پیسے دیتے ہیں نا تو پھر زندگی بھر تانا بھی دیتے ہیں، تو تھیلی بھر کر کے پیسہ حضرت کو دیا، حضرت نے فرمایا مجھے نہیں چاہیے، لے لو حضرت، فرمایا کہ نہیں چاہیے، حضرت اللہ کے لیے، فرمایا نہیں چاہیے مجھے، تو چوری چھپکے سے حضرت کے بوٹ باہر رکھے ہوئے تھے، ان بوٹوں کے اندر وہ تھیلی رکھی، پیسے ہی پیسہ۔ مولانا مدنی جب گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کے بعد جب وہاں سے نکلا اور اپنے بوٹوں کو پاؤں میں لگانے کے پاؤں لگا دی، دیکھا کہ اس میں وہ تھیلی ہے، تو تھیلی کو اٹھا کر کے ادھر پھینک لیا اور اپنے بوٹ پہن کر کے چلے گئے۔ وہ چھپا ہوا تھا، اس نے دیکھا یار پیسے کو اٹھایا بھی نہیں، تو پھر اس نے تھیلی اٹھائی، غصہ ہو کر کے مولانا مدنی سے کہا میرے جیسے مرید آپ کو ملے گا بھی نہیں، میرے جیسے معتقد منت مانی کر رہا ہوں پیسے نہیں لے رہے، میرے جیسے بندے آپ کو نہیں ملے گا۔ تو مولانا مدنی ہنسنے لگے، فرمایا میرے جیسے عالم بھی نہیں ملے گا جو پیسے کو تھوکے، لوسی مولوی بہت ملیں گے ان کو دے دو،
میرے جیسے مولوی بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ جو اس طریقے اور پیسے پر تھوکنے والا ہو۔ اب تو فتویٰ برائے فروخت، بولو، سیٹوں کا فتویٰ الگ ہے، غریبوں کا الگ ہے، شہریوں کا فتویٰ الگ ہے، دیہاتیوں کا الگ ہے۔ ہم لوگ اس طریقے پر ہو گئے، سمجھے؟ من جاء الموت یطلب العلم، جو علم کو اللہ کا بلا کے طلب بھی الاسلام، اسلام کو زندہ کرنا چاہ رہا ہے، بدعات سے صاف کرنا چاہ رہا ہے، فبینہ، اس قسم کا طالب علم اور اس قسم کا عالم، وبین النبیین، نبیوں کے درمیان درجۃ واحدۃ فی الجنت، جنت میں ایک درجے کا فرق ہوگا، وہ نبوت کا درجہ۔ رواہ دارمی وعنہ مرسلا، حسن بصری سے مرسل روایت ہے، قال مرسل تابعی جو ہے نا، قال رسول اللہ کہہ دے، یہ بتا چکا ہوں ابتدا میں آپ کو، لیکن آپ لوگ ہے میرے طرف بے غیرت ہے۔ وعنہ مرسلا قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رجلین، حضرت سے پوچھا گیا دو بندوں کے بارے میں، کانا فی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں تھے، احدہما کان عالما، ایک عالم تھا، یصلی المکتوبہ، فرض پڑھتا تھا بس، ثم یجلس، پھر بیٹھتا تھا، فیعلم الناس الخیر، لوگوں کو تعلیم سے علم سکھاتا تھا، خیر سے مراد علم ہے، فرض پڑھ کر کے علم سکھاتا۔ والآخر یصوم الناس، دوسرا بزرگ تھا، دن کو روزہ، ویقوم اللیل، رات کو تہجد پڑھے۔ ایما افضل، حضرت ان دونوں میں سے افضل کون سا؟ قال رسول اللہ فضل هذا العالم، فرمایا یہ عالم جو درس دیتا ہے اس کی فضیلت، الذی یصلی المکتوبۃ، فرض پڑھ کر کے، ثم یجلس، پھر بیٹھتا ہے، فیعلم الناس الخیر، لوگوں کو پھر یہ کہ علم سکھاتا ہے، اس کی فضیلت علی العابد، اس صوفی پر، تبلیغی پر، الذی یصوم النہار، جو دن کو روزہ رکھتا ہے، ویقوم اللیل، رات کو تہجد پڑھتا ہے۔ فرمایا اس کی فضیلت، اس عالم کی فضیلت اس صوفی پر اس طرح کا فضلی علی ادناکم، جیسے کہ میرے محمد کی فضیلت تم میں سے کسی ادنا درجے پر، میں ظاہر ہے کہ افضل ہوں، آپ میں سے ہر بندہ مفضول ہے، تو اسی طرح جو عالم نوافل نہیں پڑھتا، فرض پڑھ کر کے پھر درس تدریس کرتا ہے، دوسرا نفل پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، فرمائے وہ مفضول ہے، عالم اس سے افضل ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ ہے، صوفی اگر عبادت کرتا ہے، تہجد کرتا ہے اپنی ذات کے لیے، اپنے لیے، اور عالم جو درس دیتا ہے وہ خلق خدا کو فائدے دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں فائدے متعدی، اور وہ فائدے قاصرہ ہوتا ہے۔ پہلے والا فائدۃ قاصرۃ علی نفس کا، آپ کی ذات تک محدود ہے، اور یہ فائدے متعدی ہے، سمجھے؟ اور فقہا کا قاعدہ ہے کہ فائدے متعدی فائدہ یہ فائدے قاصرہ سے بہتر ہے۔ کیوں؟ ہاتھی خود کھا کر کے موٹا تو ہوتا ہے، لیکن کمال ہے درخت کا، دھوپ سے جلتا ہے، اوپر سے دھوپ، نیچے والے سائے میں مزے سے بیٹھے ہوئے، علماء کا یہی حال ہے۔ درخت کا کمال ہے کہ مولوی صاحب اوپر دھوپ سے جلتا ہے، آپ خود قسم اٹھاؤ کہ آپ کو ہاتھی سے زیادہ محبت ہے یا درخت سے؟ درختوں سے زیادہ ہے۔ درخت شجر کہتے ہیں، اس کا معنی لڑنے کے، دھوپ سے لڑتا ہے، لیکن نیچے والے، آپ دیکھیں شدید دھوپ میں درخت کے نیچے جاؤ کتنا ٹھنڈ ہے، خود جلتا ہے، لیکن آپ کو یہی حال ہے علماء کا، روکی سوکی پر گزارا کرتے۔ وان علی قال قال رسول نعم الرجل الفقیہ فی الدین، بہترین انسان فقیہ فی الدین ہے، مفتی فقیہ، انہیں نتیجہ ہے، اگر اس کی ضرورت لوگوں کو محسوس ہو تو لوگ جائیں اس کے پاس، نفع لوگوں کو نفع دیتا ہے، وَإِنْ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ، اور اگر اس سے بے نیازی برتی جائے تو اغنا نفس، وہ بھی اپنے آپ کو بے نیاز کرتا۔ آپ پیاسے ہیں، پیاسا پانی کے پیچھے جائے گا، لیکن پانی پیاسے کے پیچھے نہیں آئے گا۔ علم بھی ایک پانی ہے، حیات ہے، آپ اس کے پیچھے جائیں۔ ہم گھروں میں جا کر کے تمہارے ٹیوشن پڑھائیں گے۔ امام بخاری کو بادشاہ نے کہا کہ میرے بیٹے کو آپ عام کلاس میں نہ پڑھائیں، میرے بیٹے کو آپ گھر میں آ کر کے پڑھائیں۔ امام بخاری سے 90,000 لوگوں نے بخاری شریف پڑھی۔ کتنے لوگوں نے؟ 90,000 لوگوں نے۔ امام بخاری نے کہا یہ ٹیوشن پڑھانے کے لیے کسی سرائکی کو تلاش کرو۔ سمجھ شریف نہیں ہے؟ یہ ٹیوشن پڑھانے کے لیے کس کو تلاش کرو؟ سرائکی کو تلاش۔ میں آپ کے سامنے آپ کو بتاتا ہوں، خدا کی قسم 1.5 لاکھ 2 لاکھ ایک سبق کے لیے مجھے یہاں بہت سے مدرسوں نے کہا کہ آپ آئیں گے تو ہمارے مدرسوں میں طالب علم آئیں گے، 1 گھنٹہ صرف پڑھاؤ، 1 گھنٹہ، میرا دماغ خراب ہے، ادھر میں اس کو چھوڑ دوں دوسری مدرسوں میں جاؤں تو پھر اس کو تالا لگاؤ نا، اس کو تو پھر تالا لگا، یہاں نہ رہائش کی سہولت ہے، نہ کھانے کی سہولت ہے، نہ پینے کی صحیح سہولت ہے، کوئی سہولت نہیں ہے، نہ وظیفہ، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہاں لڑکے تو آتے ہیں ہماری وجہ سے آتے ہیں، کس کی وجہ سے آتے ہیں؟ سمجھے؟ یہ لڑکے آتے ہیں ہماری وجہ سے۔ آپ بھی تو دیکھیں نا کہ موقوفین میں 600 700، آپ بھی دیکھیں کہ یہاں پر میرا 1 گھنٹہ ہے، آپ یہ دیکھ نہیں ہے کہ باقی کلاسوں میں 30 سے 40 سے 50۔ آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا؟ میرا دماغ خراب ہے کہ جا کر کے اللہ کا بھلا کر۔ باقی ہمارا یہ جو پیٹ کا مسئلہ ہے نا، اس کو الحمدللہ پٹھانوں کو اللہ جزا خیر دے، جب ہم فارغ ہو گئے ہمارے شاگرد پٹھان انہوں نے بھی تعاون کیا، سندھیوں نے، پنجابیوں نے، ہمارے شاگردوں نے ہمیں خوار نہیں کیا۔ کس لیے جاؤں تمہارے کالج میں؟ میرے ایمان کو فالج لگ جائے، تمہارے کالج میں جا کر کے فالج لگ جائے، اس طرح آسان نہیں۔
عالم اس کے پیچھے کیوں جائے؟ وعن کرمت رواہ رزین وعن کرمت ان ابن عباس قال حدثنا كل جمعة مرة. ابن عباس نے فرمایا کہ لوگوں سے حدیث بیان کر دو ان کو ہر جمعہ کو ایک مرتبہ. فإن أبيت اگر اس سے بھی آپ زیادہ آپ کو شوق ہے تو فحدث مرتين 2 مرتبہ. فإن أكثرت اس سے زیادہ بھی اگر آپ حدیث بیان کرنا چاہ رہے ہو فحدث 3 مرات. ولا تمل الناس هذا القرآن یعنی من هذا القرآن. لوگوں کو تھکاؤ نہیں اس قرآن کے بارے میں، طبیعت میں نشاط ہو. سمجھے بولوں گے ولا الفینک تاتی القوم، اور میں آپ کو نہ پاؤں کہ آپ کسی قوم کے پاس جائیں وہم فی حدیث من حدیث، وہ اپنے کسی گفتگو کے اندر لگے فتقص علیہم، اور آپ ان کے سامنے واضح و نصیحت شروع کرتے تقص فتقطع علیہم حدیث، ان کی بات کو آپ ختم کر رہے فتملہم، ان کو اکتاہٹ میں تھکا دیتے، اکتاہٹ میں ڈالتے. اس طرح نہ کرو ولیکن انصت، خاموش رہو. فاذا امروک، جب آپ کو حکم دے دے فحدثہم، ان سے حدیث بیان کرو. وہم یشتہون، جبکہ وہ چاہ رہے ہوں. وانظر سجا، اور یہ کہ تک بندی سے بچو دعا کے اندر. الہی رحم فرما، الہی کرم فرما، نظر عنایت فرما، توجہ فرما. ان کی تک بندی مقصود ہوتی ہے، سمجھے، باقی کچھ ہو نہ. لیکن رسول پاک کی جو دعائیں ہیں ان میں جو وزن ملتا ہے وہ تو فصاحت و بلاغت کا مظہر تھا، کارخانہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ چیز یہ لگے. تو اس طرح تک بندی سے نہ کرے. شوق ہو تو پھر جاؤ. اب ایک لوگ اپنے گاؤں باتوں میں لگے ہوئے، آگے بھائی ہم آگے ہیں، ہماری بات ذرا سنو، تبلیغی جماعت آئی، اس طرح نہ کرو. حضرت سے منع فرماتے، لوگوں سے بیان کرو ہر جمعہ کو ایک مرتبہ. فین ابیت، اگر اس سے انکار کر رہے فحدث مرتين. فین اکثرتا، اور اگر اس سے زیادہ کرنا تو فحدث 3 مرات. ولا تمل الناس، لوگوں کو اکتاہٹ میں نہ ڈالو من هذا القرآن کے معنی میں، اس قرآن کے بارے میں. ولا الفینک، میں آپ کو نہ پاؤں تحت القوم، آپ کسی قوم کے پاس آ جائے اس حال میں وہ فی حدیث من حدیث، اپنے کسی گفتگو میں لگے فتقص علیہم، آپ ان کے سامنے قصہ یعنی واضح نصیحت شروع کرتے. فتقطع علیہم حدیثم، اور ان کی بات کو کاٹ دیتے ہیں. وتملہم، ان کو اکتاہٹ میں ڈال دیتے، تھکا دیتے. ولیکن انصت، خاموش رہا کرو. دیکھو فیضا امرو کا، جب وہ کہہ دے کہ جی کہہ دو جی کیا کہنا، فحدثہم وہم یشتہون، جب وہ چاہ رہے ہیں حال یہ. وانظر سجا من الدعاء، تک بندی سے بچو. فاجتنبوا، فرماتے کہ دیکھو سجاکم، فاجتنبوا، اس سے بچو. فإنی عہدت رسول اللہ، میں نے نبی کو دیکھا ہے. واصحاب و صحابہ کو لا يفعلون ذلك، اس قسم کے تکلفات نہیں کرتے. رواہ البخاری. وعن واصلۃ بن اسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فادرکه، جس نے علم کو طلب کیا اور علم کو حاصل بھی کر لیا، کان له کفلان من الاجر، دگنا اس کو اجر مل جائے گا. فإن لم يدركه، اور اگر یہ کہ علم حاصل نہ کر سکیں تب بھی غریب محنت تو کر رہا لیکن حاصل نہ کر سکیں، کان له کفل من الاجر، محنت کا 1 گنا ثواب تو اس کو مل جائے گا. سمجھے، اگر محنت کرے علم آ گیا ذہین ہے تو ڈبل ثواب، اور اگر نہیں ہے تب بھی اللہ اس کی محنت کو ضائع نہیں کرے گا. سمجھے. چنانچہ جو لوگ صحیح پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، دوسرا الحمدللہ رب العالمین. سمجھتا ہے، اس کے اس تکلیف کا اللہ اس کو الگ ثواب دیتا ہے. سمجھتا ہے، خدا کے ہاں تھوڑی سی دیر ہوتی ہے بعض چیزوں میں، اندھیر نہیں ہوتا. من طلب العلم فادرکه کان له کفلان من اجر فإن لم يدركه كان له كفل من الاجر. رواه الدارمي. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مما يلحق المؤمن، وہ نیکیاں جو انسان کو لاحق ہوتی ہے من عملی، ان کے اعمال میں سے وہ حسنات، نیکیوں میں سے بعد موت کے بعد جو اعمال انسان کے اعمال میں سے نیکیوں میں سے موت کے بعد اس کو لاحق ہوتے ہیں، وہ کیا ہے؟ علما علمہ، ایک علم ہے کہ جو لوگوں کو سکھائے، ونشرہ، اس کو پھیلا دیا. وولدا صالحا، دوسرا ولد صالح ترکہ، جس کو پیچھے چھوڑا. او مصحفا، تیسرا مصحفا ورثہ، جو اس نے قرآن مجید کہیں پر یہ کہ چھوڑ دیا ورثہ کے لیے. او مسجدا بناؤ، یا مسجد بنا دی. او بیتا لابن السبیل، یا مسافر خانہ بنائے، مسافروں کے لیے بنا ہو جس کو تعمیر کیا. او نہرا اجرا، ایک نہر جاری کر دی، لوگ پانی پی رہے. او صدقۃ اخرج من مالہ، یا یہ کہ ایک صدقہ اپنے مال سے نکلا، فی صحت، اپنے تندرستی کے دوران، وحیاتی، زندگی میں. یہ سارے تلحقوا من بعد موتی، ان سب کا صدقہ جاری رہتے ہیں، یہ موت کے بعد بھی اللہ کا بھلا کہ ان کا ثواب سلسلہ چلتا رہتا ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اصل چیز یہی ہے، علم ہے، والد صالح ہے، اور پھر آگے صدقہ. صدقہ کے اندر مصحف بھی ہے، مسجد بھی ہے، مسافروں کے لیے گھر بھی بنانا. اس لیے بعض روایت میں 3 آتے ہیں، بعض کے اندر 6-7 آتے ہیں. تو میں نے عرض کہا کہ باقی سب صدقے کے اندر داخل ہے. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ سب صدقے میں داخل. رواه الماجد والبيهقي في شعب الإيمان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل أوحى إلي
حضرت کو میں نے سنا حضرت فرما رہے تھے اللہ نے میرے طرف وہی بھئی انہو من سلک مثلا ضمیر شان ہے جو کسی راستے پر چلے فی طلب العلم کی حاصل کرنے میں سہلت له طریق الجنت میں جنت کے راستے اس کے لیے آسان کرتا ہوں ومن سلب تو کریمت ہے جس کے یہ کہ پیاری آنکھوں کو میں سلب کر لیتا ہوں جس کی آنکھوں کو میں لے لیتا ہوں سمجھے کریم اور قیمتی چیزوں کو لیتا ہوں اصبتہ علیہم الجنت ان کے بدلے میں جنت اس کو دیتا ہوں اصاب یصیب اصابتاً کا من عوض دینا بدلہ دینا سمجھے اس کو بدلہ دیتا ہوں جنت وفضل فی علم خیر من فضل اور علم کے اندر فضیلت حاصل کرنا یہ بہتر ہے اس فضیلت سے فی عبادت جو کہیں گے یہ بڑا صوفی ہے بڑا بزرگ ہے اللہ کے راستے میں اس نے سال لگایا ہے سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں باقی نور اللہ مرکدو کو پڑھتا ہے نور اللہ مرکدو ارے تسی تے ہو یا کسی اور علاقے وچ فرماتے ہیں کہ وفضل فی علم علم میں فضیلت حاصل کرنا خیر من فضل فی عبادت وہ صوفی گیری عبادت سے زیادہ بہتر وملاک الدین دین کی اصل اور بنیاد الور و تقوی طہارت ہے رواہ البیکی فی شعب الایمان وعن ابن عباس قال تدارس العلم علم کو پڑھنا پڑھانا ساعتاً ایک گھڑی کے لیے من اللیل رات کو خیر من حیایا رات کی عبادت سے تہجد سے بہتر رواہ الدارمی وعن عبداللہ ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بمجلسین فی مسجدی اپنے مسجد میں دو مجلسوں سے گزرو گے فقال کلاہما علی خیر دونوں بھلائی پر ہے واحدہما افضل من ثانی لیکن ایک مجلس دوسرے سے بہتر ہے افضل ہے اما هؤلاء فیدعون اللہ یہ لوگ تو دعا کرتے ہیں یرغبون الی اللہ کی طرف رغبت رکھتے ہیں فإن شاء اگر اللہ چاہے تو دے دے وإن شاء منع چاہے انکار کر دے منع کر دے واما هؤلاء لیکن یہ دوسری جو جماعت ہے فیتعلمون الفقہ یہ دین فقہ سے مراد یہاں پر دین ہے سمجھے یہ آپ کا موجود دین یہ کہ سیکھتے ہیں او قال العلم علم ويعلمون الجاهل اور جہال کو سکھاتے ہیں فهم افضل یہ سب سے زیادہ بہتر ہے وانما بعثت معلما میں اس مجلس کو پسند کروں گا کہ جو پڑھنے پڑھانے والا ہوگا میں محمد معلم ہوں اللہ نے مجھے معلم بنا کر کے بھیجا ثم جلس فيه پھر جو لوگ علم پڑھتے پڑھاتے تھے اسی مجلس میں بیٹھ گئے صوفیوں کے مجلس میں نہیں بیٹھا سمجھتا مولانا اس لیے میرے بھائی جان آپ لوگوں میں سے جو مسلمان یا مسلمان کی اولاد وہ ہاتھ کھڑا کر ماشاءاللہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ مشکل مولوی صاحب ماشاءاللہ مسلمان بہت ہے آپ کی کلاس کے اندر بہت سے مسلمان مولوی صاحب اس بات کو سمجھو فیصلے سب آسمان سے ہوتے ہیں بولو فیصلے سب آسمان سے ہوتے ہیں پورے سال ابھی اگلے سال 24 گھنٹے میں 2 رکعت بھی پڑھ لو درود کثرت سے پڑھا کرو کہ اے اللہ ہمیں فراغت کے بعد اللہ علم نافع دے دے فراغت کے بعد ہمیں حسین و مدنی کے جانشین بنا دے اللہ بخاری ہمارے ہاتھ میں دے دے اللہ ترمذی نسائی ابو داؤد ابن ماجہ قرآن پاک اللہ ہمیں محمد علی لاہوری کی جانشین بنا دے حسین علی کی جانشین بنا دے قاسم علوم الخیرات محمد قاسم نانوتوی کی جانشین بنا دے سمجھے رشید گنگوئی کے راشد ارے یہ چھوٹے چھوٹے اے اللہ ابو بکر عمر کی جانشین بنا دے سمجھے پڑھنے پڑھانے پر ان 2 سالوں کے اندر اگر آپ نے اللہ کو منوایا تو میں سمجھوں گا اماں جی بھی نیک ابا بھی نیک تو بھی انسان کا بچہ ہے ورنہ پتہ چلے گا تجھے بھی ماں کی بد دعا ابا کی بد دعا کہ تیرے جیسے بے غیرت فارغ ہونے کا بعد جا کر کے عربی ٹریکٹر لگ جائے کیا لگ جائے عربی ٹیچر عربی ٹریکٹر لگ جائے وعن ابی الدرداء قال سئل رسول ما حد العلم الذي اذا بلغه الرجل اس علم کی حد کیا ہے انتہا کی جس پہ آدمی پہنچ جائے تو کانا فقیہن اس کو فقیہ شمار کیا جائے فقال رسول من حفظ علی امتی میرے امت پر شفقت کرتے ہوئے من حافظ مشفقا علی امتی میرے امت پر شفقت کرتے ہوئے 40 حدیث اگر یاد رکھ لیں فی امر دین یا دین کے معاملے امت کے دین کے باس اللہ فقیہن خدا اس کو فقیہ اٹھائے گا وکنت له یوم القیامت شافعا میں سفارش کروں گا وشہیدا گواہ بنوں گا اس کے اعمال کا سمجھے یہ حافظ سے 40 حدیثیں حفظ مراد نہیں ہے مراد اس سے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ مسائل اس قسم کے امت کو دین کی تعلیم دیتا ہے باقی آپ 40 حدیثیں یاد کریں وعن انس بن مالک قال قال رسول هل تدرون من اجود جودا جانتے ہو کون ہے سب سے بڑا سخی جود کے لحاظ سے کون قال اللہ و رسول عالم قال فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالی اجود اجودا اللہ سب سے بڑے سخی ثم انا اجود بنی آدم پھر بنو آدم میں سب سے بڑا سخی میں ہوں وہ اجود من بعدی اور میرے بعد سب سے بڑا سخی رجل علم علما جس نے علم سیکھا فنشر اس کو پھیلایا یاتی یوم القیامت قیامت کے دن امیرا وحدہ فرمایا کہ امیر بنے گا کسی کا تابع نہیں ہوگا بولو امیر جیسے متبوع ہوتا ہے کسی کا تابع نہیں ہوتا یہ امیر بن کر کے آئے گا او قال امتا واحدتا یا ایک آدمی امت بن کر کے دیکھو یہ حافظ ہے
عالم نہیں ہے، یہ قاری ہے حافظ نہیں ہے، یہ عالم ہے قاری نہیں ہے، یہ مفتی ہے قاضی نہیں ہے، وہ قاضی ہے مفتی نہیں ہے، یہ مناظر ہے یہ مناظر ہے قاری نہیں ہے، یہ حافظ ہے مناظر نہیں، یہ مفسر ہے اللہ کو محدث نہیں ہے، وہ محدث ہے مفسر نہیں ہے۔ یہ ساری صفات کسی آدمی میں جمع نہیں ہوتی۔ اب یہ کہ ایک عالم، حافظ، قاری، مفسر، محدث، فقی، مفتی، قاضی، مناظر، متکلم، فلاں فلاں فلاں، یہ پوری امت ہے۔ اور کبھی اللہ پوری امت کی خوبیاں ایک آدمی کے اندر رکھتا ہے۔ ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا، سمجھتے؟ ان ابراہیم ابراہیم تو ایک تھا، امت تو نہیں تھا، لیکن ایک امت کے کمالات جو ہوتے وہ سب ایک میں، جیسے کہ آپ نے خود فرمایا علمت علم الاولین والآخرین، اولین اور آخرین کا سب کا علم اللہ نے مجھے محمد کو دیا۔ کسی نبی کی کیا خصوصیت تھی، کسی کا کیا علم تھا، کسی کا کیا علم تھا، یہ سب کچھ اللہ نے مجھے دیے۔ خیر آپ لوگوں کو سمجھانا مشکل ہے۔ وانو ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہومان لا یشبان، دو حریص کبھی پیٹ ان کا نہیں بھرتا ہے۔ منہوم فی العلم لا یشبع منہ، ایک علم کا حریص اللہ کو پیٹ نہیں بھرتا، ومنہوم فی الدنیا، دنیا کا حریص لا یشبع منہ، دنیا سے سیر نہیں ہوتا۔ روى البیہقی حدیث الثلاثۃ فی شعب العلم وقال فرمایا قال الامام احمد، امام احمد فرماتے فی حدیث ابو الدرداء ھذا متن مشہور، ابو الدرداء کی روایت ابھی آپ کے سامنے گزر گئی، فرمایا متن تو مشہور ہے فیما بین الناس، لوگوں میں، ولیس لہ اسناد صحیح، لیکن سند اس کی ٹھیک نہیں ہے، ضعیف ہے۔ وانہ قال قال عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے، قال قال عبداللہ بن مسعود منہومان لا یشبعان، صاحب العلم، علم والا کبھی پیٹ نہیں بھرتا، وہ صاحب الدنیا، دنیا والا، ولا یستویان، دونوں برابر۔ اما صاحب العلم، علم والا فیزداد رضا للرحمن، اللہ کی رضامندی کے اعتبار سے بڑھتا رہتا، معنی یہ کہ علم حاصل کرتا اللہ کی رضامندی بڑھتی رہتی ہے۔ واما صاحب الدنیا، دنیا فیتمادى فی طغیان، وہ اپنی سرکشی کے اندر ڈھیل پکڑتا ہے، سرکشی کے اندر اللہ ہمیشہ رہتا ہے ڈھیل۔ ثم قرأ عبداللہ، پھر حضرت عبداللہ نے فرمایا کلا ان الانسان لا یطغى، انسان سرکشی اختیار کرتا رہے گا کرتا رہے گا کرتا رہے گا کرتا رہے گا، چونکہ یطغى مضارع، اور آپ نے پڑھا المضارع یفید الاستمرار فی المستقبل، مستقبل، آپ نے مختصر معنی میں مثال پڑھا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ، یطیع مضارع پڑھا نہیں پڑھا، یہ جن دو الرَّاءُ اسْتَغْنَى، یہ کہ لوگوں سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے مال کی وجہ سے، قال وقال الاخر انما یخشى اللہ، اور دوسرا فرمایا انما یخشى اللہ من بعض العلماء، علماء ہے کہ اللہ کا بھلا کریے کہ روز بروز اللہ کی خشیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ رواه الدارمی وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ ان اناسا من امتی، میرے امت کے کچھ لوگ سیتفقهون فی الدین، دین میں فقاہت حاصل کریں گے، ویقرؤون القرآن، قرآن پڑھیں گے، یقولون، اور بعض لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن کہیں گے یقولون ناتی الامراء، ارے ہم بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں، فنصیب من دنیاہم، ان کی دنیا ہم ان سے لے لیتے ہیں، ونعتزل بدیننا، لیکن ہم اپنا دین ایک سائڈ پہ کرتے، ہمارے دین کو نقصان نہیں ہوتا۔ نبی فرماتے جھوٹ بولتا ہے یہ مولوی، ولا یکون ذالک، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کما لا یجتنی من القطاد، قطاد کانٹے دار درخت، جیسے کہ اس سے حاصل نہیں کیا جا سکتا مگر الا شوکو، مگر یہ ہے کہ اس کے کانٹے دار درخت سے جو بھی لوگے ہاتھ پہ کانٹا لگے گا۔ تو بادشاہوں کی مجلس میں جانا، بیس العالم علی باب الوزیر، وزیر کی بادشاہ کی مجلس میں جانا، عالم جائے گا ضرور اس کا دین متاثر ہو جائے گا۔ فرمایا کہ وہ کہتا ہے کہ نقول ناتی، یقولون ناتی الامراء، بادشاہوں کو ہم جاتے، فنصیب من دنیا، ہم ان کی دنیا لے لیں گے، ونعتزل بدیننا، اپنے دین کو ایک سائڈ پہ کرتے، ولا یکون ذالک، یہ جھوٹ بولتا ہے یہ مولوی، کما لا یجتنی من القطاد، جیسے کہ کانٹے دار درخت سے الا شوک، کو کانٹے ہی ملیں، کذالک لا یجتنی من قربہم، اسی طریقے پر ان کے قرب سے بھی حاصل نہیں ہوتا الا الخطایا، مگر گناہ، الا استثناء نقل کیا، مستثنیٰ نقل نہیں کیا۔ مستثنیٰ کیا ہے؟ قال محمد بن صبا، محمد بن صبا ایک راوی، وہ کہتے کانہ یعنی الخطایا، اللہ کے بعد خطایا نکلے گا۔ فرماتے کذالک لا یجتنی من قربہم، ان کے قرب سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا مگر الا الخطایا، گناہ، جو بھی ان کے پاس جائے گا گناہ گار ہی ہوگا، اور کیا ہوگا۔ رواہ ابن ماجہ۔ وعن عبداللہ بن مسعود قال لو ان اہل العلم، اگر علم والے لوگ ثانوا العلم، علم کی حفاظت کرے، ووضعوا عند اہلی، اور قدردانوں کے پاس، جو علم کے حقدار ہیں ان کے پاس علم کو رکھیں، یعنی ان کو سکھائیں، تو لسادوا بھی اہل زمانے والوں کے سردار بن جائیں، جو علم کی قدر کرتے ہیں ان کے پاس رکھیں۔ ولکنہم بذلوہ لأہل الدنیا، لیکن علماء نے کیا کر دیا، علم کو خرچ کر دیا اہل دنیا کے لیے، پیسے والوں کو، لینالوا بہ من دنیاہم، تاکہ ان کے دنیا میں سے کچھ، فہانوا علیہم، اس لیے علم ان کے سامنے ذلیل ہو گئے، دنیا داروں کے سامنے۔ سمیعت نبیکم یقول، تمہارے نبی کو میں نے سنا، من جعل الہموم ہما واحدا، جو آدمی تمام پریشانیوں کو ایک پریشانی کر دے، کون سی پریشانی؟ ہم آخرتی، آخرت کی پریشان ہو جائے،
تو کفاہ اللہ، یہ ہم آخرتی مضاف الیہ یہ بدل بنے گا ہمن واحدن سے، سمجھیے. من جعل الہموم ہموم مفعول اول ہے، ہمن واحدن مصیبت مبدل منہ، ہم آخرتی اسے بدل، جو تمام پریشانیوں کو چھوڑ کر کے ایک پریشانی بنا دے آخرت کی پریشانی. کفاہ اللہ ہم دنیا، اللہ تعالیٰ دنیا کی پریشانیوں سے ان کی کفایت کریں گے. ومن تشعبت به الہموم، اور جس پر اللہ کو پریشانیاں ٹوٹ پڑے متفرق ہو جائیں، یعنی الہموم سے بدل ہے. فرمایا احوال الدنیا، دنیا کی پریشانی، جو دنیا کی پریشانی ہے، لم یبال اللہ، تو پھر اللہ کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتا. فی ای وادیتہا فی ای اودیتہا، فرماتے دنیا کی پریشانیوں میں سے کس وادی کے اندر ہلاک وہ آدمی ہلاک ہو جائے، خدا کو کوئی پرواہ نہیں. رواہ الماجد ورواہ البیکی فی شعب الایمان عن ابن عمر من قول من جعل الہموم الى آخری. وعن علامہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آفت العلم النسیان، علم کی آفت نسیان ہے. نسیان یہ ہے کہ آپ دنیا کی ایسی مصروفیات اختیار کرتے ہیں کہ خود بخود علم آپ کو بھول جاتا ہے. بابا اس طرح نہ کرو، سمجھے. لڑکیوں کو دیکھیں گے، بے رش لڑکوں کو دیکھیں گے، کیا علم یاد رہے گا، سمجھے. جی آفت العلم النسیان و اضاعت، اور علم کو ضائع کرنا یہ ان تحدث بھی غیر اہلی، کہ آپ علم بیان کریں نہ ہر لوگوں سے. رواہ الدارمی مرسلا وعن سفیان ان عمر بن الخطاب قال لکعب، حضرت عمر بن الخطاب نے حضرت کعب احبار سے فرمایا من ارباب العلم، اصحاب علم کون ہیں؟ قال الذین یعملون، جو عمل کرتے، بما ان باتوں پر کہ یعلمون جن کو جانتے، یعنی معلومات کو معمولات بناتے. کیا کرتے ہیں؟ معلومات کو کیا کرتے ہیں؟ جو جانتے، معلومات کو معمولات بناتے، سمجھتے ہیں. قال فما اخرج العلم من قلوب العلماء، علماء کے دل سے علم کو کس چیز نے نکالا؟ قال التم لالچ نے. قال التم رواه الدارمي عن الاحوص بن حكيم عن النبي قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر، رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر، برائی کے بارے میں پوچھا کیا ہے؟ فقال لا تسألوني عن الشر، شر کے بارے میں نہ پوچھو، وسألوني عن الخير، خیر. يقول ثلاثا، تین مرتبہ نہیں. ثم قال الا ان شر الشر، بدتر سے بدتر، بولو شر الشر، بدتر سے بدتر. فرماتے شرار العلماء، برے علماء ہیں، شریر علماء. وان خیر الخیر، بھلا سے بھلا اور بہتر سے بہتر، خیار العلماء، اچھے علماء ہیں. یہ جی رواہ الدارمی عن ابی الدرداء قال ان من شر الناس عند اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ بد قسم کا انسان اللہ کے منزلت مرتبہ کے اعتبار سے قیامت کے دن عالم، وہ مولوی ہوگا کہ لا ينتفع بعلمی، جو اپنے علم سے فائدہ حاصل نہ کرے، خود عمل بھی نہ کرے، خلق خدا کو فائدہ بھی نہ پہنچا. آپ نے پہلے زمین کی 3 قسمیں پڑھی، علماء کی بھی 3 قسمیں پڑھی، 2-3 سال پرانی بات ہے، امتحانی جگہ تھی. سمجھ شریف میں ہے کہ رواہ الدارمی عن زیاد بن حدیر قال قال عمر، حضرت عمر نے فرمایا هل تعرف ما يهدم الاسلام، اسلام کی دیوار کو کون سی چیز گرا دیتی؟ قال قلت لا، مجھے معلوم نہیں. قال يهدم زلة العالم، عالم کا پھسل جانا. عالم جب مسئلہ غلط بتاتا ہے، شکار ہوتا ہے، تو سارے کے سارے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، سارے. امام ابو حنیفہ بچے کھیل رہے تھے، بچے کھیل رہے، ایک بچہ، امام صاحب نے فرمایا احذر السقوط، ارے بچوں کیچڑ کے اندر کھیلتے ہو، گرو گے. اس نے فرمایا مجھے چھوڑو، میں گروں گا تو اپنے لیے گروں گا، میرا نقصان ہوگا. اور ابو حنیفہ تو مسئلہ غلط بتائے گا، گرے گا تو پوری امت کو گرائے گا. امام ابو حنیفہ فرماتے اس بندے نے کمال کیا، اس بچے نے، کہ کیسا بچہ تھا، سمجھدار تھا، سمجھے بھائی، سمجھ موٹے کی طرح تھوڑی تھا، سمجھے بھائی، بالکل عقل سے خالی. وَتِلْكَ سَمُوتٌ وَذَا نَاتِقٌ إِذَا حَرَّكُوا فَسَاءُ وَذَا. قال قلت له قال يهدم زلة الله وجدال المنافق، اور منافق کی جدال، جو کتاب کے ساتھ کتاب اللہ کو لے کر کے جدال کو، حکم الائمت المضلین، گمراہ کرنے والے ائمہ کا فیصلہ جو قرآن و سنت کے خلاف فیصلہ. الدارمی وعن الحسن قال العلم علمان، علم 2 قسم کے، فعلم فی القلب، ایک دل والا علم ہے، فذاک العلم النافع، یہ علم نافع، وعلم علی اللسان، ایک زبان والا ہے، فذاک حجت اللہ، یہ خدا کی دلیل ہے، حجت ہے، علی آدم، ابن آدم کے خلاف. علم رابر تنزنی یار بود، علم رابر تنزنی یار بود، علم رابر تنزنی مار بود، علم رابر دل زنی یار بود. علم اگر سینے پہ گھسا ہوا ہے تو تمہارا یار بنے گا، اور علم رابر تنزنی، اگر صرف کپڑے سفید کیے، پگڑی باندھی تو مارے بود تمہارے حساب بنے گا. سمجھتا؟ علم رابر تنزنی مارے بود، علم رابر دل زنی یار بود. وعن ابی ہریرہ فرمایا حفظت من رسول اللہ وعاء، 2 برتن ہم نے علم کے بھرے، فاما احدہما فبسطت، ایک تو ہم نے پھیلایا، فیکم، تم ہمارے اندر، واما الاخر، اور دوسرا، فلو بسطت، اگر ہم اس کو ظاہر کریں گے، قطع ھذا البلعوم، تو یہ میرا گلا کٹے گا.
بعض باتیں اس قسم کے ہر بندے کے سمجھ میں نہیں ہوتے. حضرت علی نے فرمایا بندے کو دیکھو، علم کی بعض مشکل باتیں ہر ایک سے بیان نہ کرو، لوگ گمراہ ہو جائیں گے. ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کس چیز کو انہوں نے چھپایا منافقین کی بڑے بڑے جو بادشاہ آئیں گے، فلاں منافق آئے گا، فلاں منافق آئے گا، فلاں، ان کے ناموں کو صحابہ نے چھپا دیا کہ امت کے اندر. وان عبداللہ قال یا ایھا الناس من علم شیئا فلیقل بہ، ارے بھائی اگر کسی کو کچھ معلوم ہو جائے فلیقل بہ، تو اس کو ظاہر کر دیں. ومن لم یعلم، اور جو نہ جانتا ہو فلیقل اللہ اعلم، یہ کہہ دے جواب میں کہ مجھے نہیں آتا، اللہ جانتا ہے. فإن من العلم، علم کے آداب میں سے یہ بھی ہے ان تقول، کہ آپ یہ کہہ دیں لما، ان مسائل کے بارے میں لا تعلم جن کو آپ نہیں جانتے تو یہ کہہ دو اللہ اعلم. قال اللہ تعالی للنبی، اللہ نے خود فرمایا نبی کو، قل ما اسألکم علیہ من اجر، میں قرآن کی تبلیغ پر تم سے فیس نہیں لیتا، من زائدہ اجرا وما انا من المتکلفین، میں سیدھی سادی بات اللہ کی بتاتا ہوں، تکلف نہیں کرتا. متفق علیہ. وعن ابن سیرین، ابن سیرین فرماتے قال ان هذا العلم دین، یہ علم دین ہے. فانظروا امن تاخذون دینکم، دیکھو کس سے علم حاصل کرتے ہیں. اس لیے بتاتے کہ نالائق بے دین استاد سے علم حاصل نہ کرے. سمجھے، یہ ابن سیرین کا رواہ مسلم. اس لیے علماء نے لکھا ہے، علامہ شاطبی نے لکھا الموافقات کے پہلی جلد میں کہ ابن حزم، حضرت کے بارے میں لکھا ابن حزم کے بارے میں کہ یہ گمراہ اس لیے ہوئی کہ اس کے اساتذہ ٹھیک نہیں تھے. اور مودودی، اس لیے کہ مودودی کا کوئی استاد نہیں. علامہ احمد رضا خان سے میں بہت استفادہ کرتا ہوں، دنیا کا ذہین آدمی تھا. انسائکلوپیڈیا میں لکھا ہے کہ احمد رضا خان کی کفر کی مشین گن اگر نہ ہوتی تو احمد رضا خان جیسے ذہین کوئی بھی نہیں. ہزاروں کتابیں لکھی مولوی صاحب، سینکڑوں کتابیں لکھی، بہت کتابیں لکھی، کمال کا آدمی تھا. انسان کی کمزوریاں کوتاہیاں تو ہوتی ہے، آپ کے اختلافی مسائل تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن احمد رضا خان بہت آگے، فقہ کے اندر بڑا ماہر ہے. اس کے در مختار پر آپ دیکھیں گے جد الممتار، کیا عرض کر رہا ہوں، جد الممتار آپ دیکھیں. اب دبئی سے چھپتی ہے 30-31 جلدوں میں، یہاں پاکستان سے تو الگ، میرے پاس پاکستان والے ایڈیشن. آدمی بڑا مضبوط ہے، ذہین آدمی تھا بس، لیکن پٹھان تھا. بعض نے لکھا کہ بڑے اچھے، اور بعض نے کہا کہ آفریدی، تو غصہ ہو کر کے ہر ایک کو کافر قرار دیتے تھا. سمجھے، جیسے کہ ہمارے پنجپیری ساتھی، سمجھے بھائی، الف لام میم ذالک الکتاب دا کتاب لا ریب فیہ، پدے کے شک نشتا، پس سوک دا کتاب تشک کئی اغم کافر، پلارم کافر، مورم کافر. ہدی للمتقین، دا کتاب دا نازل شوی دے دا متقین دا پرے، دا ہدایت دے پا متقین. سوک دا وحی سے دا تسلیم نہ کون دا کتاب اللہ ہدایت نہ دے، دوائی تے کتاب اللہ ہدایت نہ دے متقین دے پر، اغم کافر، پلارم کافر، مورم کافر، ٹولا خاندان کافر ہے. سمجھے، قرآن میں کون سی آیت ہے کہ جس میں ہمارے پنجپیری ساتھی کسی کو کافر نہ قرار دے؟ کوئی ایک آیت ہے؟ کوئی آیت بھی نہیں. اوے پنجپیری یار مجھے کافر قرار نہیں دینا. مولانا فضل الرحمان کو قرار دیا، وان حذیفہ قال یا معاشر، انہوں نے کافر قرار دیا، مولانا فضل الرحمان کو کافر قرار دیا. تو مولانا فضل الرحمان نے فرمایا میں عجیب کافر ہوں، میں اتنا بہترین قرآن پڑھتا ہوں، ان کے بڑوں کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا. مولانا بہت اچھی تلاوت کرتا ہے. وان حذیفہ قال یا معاشر القراء استقیموا، فرماتے کہ شریعت پر اور دین پر استقامت اختیار. فقط سبقتم سبقا بعیدا، تم نے سبقت کی اختیار کی ہے آئندہ آنے والے نسلوں سے، تو تم صراط مستقیم پر رہو تو آئندہ آنے والی نسلیں تمہاری پیروی کریں گی. وَإِنْ أَخَذْتُمْ، اور اگر تم نے شروع کیا یمین و شمال دائیں بائیں تو لَقَدْ زَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، دور کی گمراہی تم اختیار کرو گے تو بعد والی نسلیں بھی. فقط سبقتم سبقا بعیدا، تم صراط مستقیم پر رہو، استقیمو. اور فقط سبقتم، کیوں؟ لأنکم قد سبقتم سبقا بعیدا، آپ نے سبقت حاصل کی، آپ سابق ہیں اور افضل ہے. بعد میں آنے والے لوگ مسبوق ہیں اور متاخر ہے، وہ آپ کو دیکھیں گے آپ ہدایت پر چلے تو وہ ہدایت پر، اور آپ گمراہ. ولا تکونوا اول کافر بھی ولا تشتروا بآیات ثمنا قلیلا، یہ شرط عظیمہ ہم نے پڑھا. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ استقامت اختیار کرو. فقط سبقتم سبقا بعیدا، اب سبقتم نہیں پڑھ رہا، کیا پڑھ رہا ہوں؟ سبقتم سبقا بعیدا، اس لیے کہ آپ اکیلا نہیں ہے اس استقامت پر، دین پر، آپ سے پہلے آپ مسبوق ہیں، آپ سے پہلے لوگ بھی. اور جب انہوں نے استقامت اختیار کی اور اس استقامت نے ان کو راہ حق سے ان کو ہٹایا نہیں، تو آپ کیوں ہٹ جاتے؟ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ دونوں میں بہت فرق ہے. رواه البخاري وعن ابي قال قال رسول الله تعوذ بالله من جب الحزن. جب الحزن قالوا يا رسول الله وما جب الحزن؟ قال واد في جهنم، جہنم ایک وادی، يتعوذ منه جهنم كل يوم 400 مرة، 400 مرتبہ جہنم سے پناہ. قال يا رسول الله وما يدخل، کون؟
قال القراء المراؤون باعمالهم، وہ قراء جو کہ اللہ کا بھلا کرے اپنے اعمال سے دکھلاوا کرتے، سمجھے. رواہ الدارمی وقضى ابن ماجہ وزاد فی وان من ابغض القراء، قراء میں ناپسندیدہ الی اللہ، اللہ کی نگاہ میں، الذین یزورون الامراء، جو بادشاہوں کے پاس جاتے، قال المحاربی یعنی الجبرۃ، ظالم بادشاہوں کے پاس. یہ عجیب بعض لوگوں میں غیرت ہوتی. وان علی قال قال رسول یوشک ان یاتی علی الناس زمان، قریب ہے کہ لوگوں کے پاس ایک ایسا زمانہ ہے گا، لا یبقى من الاسلام الا اسمه، اسلام کا صرف نام رہے گا، ولا یبقى من القرآن الا رسمه، قرآن سے صرف اس کے نقشے باقی رہے. مساجد عامرۃ، مسجدیں 30 لاکھ کی، 50 کروڑ کی، 40 کروڑ کی، وہی خراب من الہدى، لیکن ہدایت سے فارغ. لیکن اللہ مسجدوں کو آباد کرے. مسجد نبوی کچی تھیں لیکن عبادت اس کی بڑی اچھی تھی. ہماری مسجدیں پکی ہے لیکن عبادت کچی ہے. مساجد عامرۃ، مسجدیں تعمیرات کے لحاظ سے آباد، وہی خراب من الہدى، ہدایت سے ویران ہوں گے. علماء شر من تحت ادیم السماء، فرماتے کہ اس میں آسمان کی چمڑے کے نیچے، یعنی آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اللہ آپ کا بھلا کرے، علماء سب سے برے ہوں گے. من عندہم تخرج الفتنہ، تو فتنہ علماء سے نکلے گا. وفیہم تعود، انہی میں مردے سنتے نہیں سنتے. رواہ البیہقی فی شعب الایمان وعن زیاد بن لبید قال ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، حضرت نے ایک خطرناک چیز کا تذکرہ کیا. فقال ذاک عند اوان ذهاب العلم، یہ اس وقت ہوگا، خوفناک چیزیں، خوفناک حالات اس وقت آئیں گے جب علم لوگوں سے چلا جائے گا. قلت یا رسول اللہ وکیف یذهب العلم، علم کس طرح جائے گا؟ ونحن نقرأ القرآن، ہم قرآن پڑھتے، ونقرئ ابناءنا، اپنے بچوں کو پڑھاتے، ویقرئ ابناؤنا ابناءهم، اور ہمارے بچے اولاد اپنی اولاد کو پڑھائیں گے قیامت تک. فقال ثقلتک امک زیاد، اے زیاد تیری ماں تجھے روئے. ان کنت لاراک من افقہ رجل بالمد، میں مدینے میں سب سے زیادہ آپ کو سمجھدار سمجھ رہا تھا، فقی. اولیس هذه اليهود والنصارى، کیا یہود و نصارى کو دیکھ نہیں؟ اور یقرؤون التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل کو پڑھتے تو ہے لیکن لا يعملون بشیء مما فیہما، لیکن ان کے اندر جو ہدایت ہے ان میں سے کسی پر عمل نہیں کرتے. تو لوگ قرآن پڑھنے والے تو بہت ہوں گے لیکن عمل کرنے والے نہیں. رواہ احمد بن ماجہ وروى الترمذی عنہ نحوه وكذا الدارمی نبی وعن ابن مسعود قال قال لي رسول اللہ تعلموا العلم، علم سیکھو، وعلموه الناس، لوگوں کو سکھاؤ، تعلموا الفرائض، فرائض سے ایک میراث کے احکام، دوسرا میں نے آپ کو بتایا احکام شرعیہ مطلق مراد ہے، سمجھے. وعلموه الناس، لوگوں کو سکھاؤ، تعلموا القرآن، قرآن سیکھو، وعلموه الناس، لوگوں کو سکھاؤ. فإني امرؤ مقبوض، میں ایسا انسان ہوں کہ مقبوض، میرے روح کو قبضہ کیا جائے گا. میں محمد ہمیشہ، خدا تو نہیں ہوں کہ زندہ رہوں. وما محمد الا رسول، محمد الہ نہیں ہے، رسول ہے. قد خلت من قبل الرسل، اس سے پہلے انبیاء بھی چلے گئے، میں بھی محمد بھی چلا جاؤں. والعلم سینقض، علم سمیٹتا جائے گا، قبضہ ہو جائے گا. ویظہر الفتن، فتنے سے حتی یختلف اثنان فی فریضۃ، یہاں تک کہ دو آدمی کسی مسئلے کے اندر جھگڑ پڑیں گے. لا یجدان احدا یفصل بینہما، کوئی ایسا عالم نہیں ملے گا جو ان کے درمیان فیصلہ کرے. رواہ الدارمی والدارقطنی وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ مثل علم، وہ علم کہ لا ينتفع بھی، جس سے نفع حاصل نہ کیا جائے، کمثل کنز، اس خزانے کی طرح، لا ينفق منه فی سبیل اللہ، جس میں اللہ کو راستے میں خرچ نہ کیا جائے. رواہ احمد والترمذی.